مسجد اقصی جو ہے وہ آج پھر کسی فاروق اعظم کی یلغار کی منتظر ہے اور کسی صلاح الدین کی پکار کی منتظر ہے۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کے سوئے ہوئے ضمیر کو فلسطینیوں کی آہیں اور سسکیاں جو ہیں وہ جگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سویا ہوا ضمیر جاگ نہیں رہا۔ مسلمان نے اس حقیقت کو بلا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور مسلمانوں نے اس حقیقت کو بلا دیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ مسلمانوں کو اس حقیقت کو دوبارہ دل سے لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ ماں جس کے دوپٹے کو کھینچا جا رہا ہے وہ بھی میری ماں ہے، وہ بہن جس کی چادر کو اتارا جا رہا ہے وہ بھی میری بہن ہے، وہ نوجوان جس کے سینے میں سنگینوں کو اتارا جا رہا ہے وہی میرا بھائی ہے، وہ بیٹا جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ میرا اپنا ہی تو بیٹا ہے۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کے حکمرانوں، تم نے درس جہاد کو بلا کر اچھا نہیں کیا۔ حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا تھا تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناول، شمشیر و سناول، طاؤس اور رباب آخر۔ حضرات گرامی قدر، افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بلا دیا، نتیجتاً کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج ذلت اور مسکنت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اللہ کے عذاب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آیت اللہ کو جھٹلانے والے ہیں، ہم انبیاء کے پیروکار اور ان کے جانشینوں اور ان کے ورثاء کو شہید کرنے والے ہیں، اور ہم زمین کے اوپر گناہوں اور یورس کو بپا کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے حقیقی دین کی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ جس وقت ہم بیلوں کی دموں کو پکڑ لیں گے اور اینا کی تجارت کو کرنا شروع ہو جائیں گے اور مادیت کو اپنا ہدف اول و آخر بنا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ترک جہاد کی وجہ سے امت کے اوپر ذلت کو مسلط کرے گا، اور وہ ذلت اس وقت دور نہیں ہو سکتی جب تک حضرت رسول اللہ کی تلوار جہاد کو اٹھا نہیں لیا جاتا، جب تک مظلوم کی حمایت کے اندر آواز حق کو اور اپنے وسائل کو اور اپنے تمام کے تمام جو ہیں ترجیحات کو ان کے لیے وقف نہیں کر دیا جاتا۔ اور اس ضمن کے اندر ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان سے جنت کی ٹریڈنگ کی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پھر وہ دوسروں کو بھی جو قادائے دین کو بھی مارتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وعدن علیہ حقن فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے تورات کے اندر بھی کیا ہے، انجیل کے اندر بھی کیا ہے اور قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور بشارت ہو تم سب کے لیے کہ اس سے اچھی ٹریڈنگ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے گڑ گڑا کے دعا مانگیں کہ اللہ مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے